ما شاء الله حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي المن والإحسان وذي العز والسلطان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان. والحمد لله الذي نور قلوبنا بولاية محمد وآل محمد. والحمد لله الذي نور قلوبنا بمصائب الحسين الغريب. والصلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية وعبادة السجادية ومعاصر الباقرية وآثار الجعفرية وعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجودة قوية والنقابة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائم بأمر الله. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. صلوات بابا. عزیزان محترم، ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں جانا ہے. کچھ کام ایسے ہیں جسے انسان انجام دینے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں خوشی اور ہنسی جائے گا. کچھ ایسے کردار ہیں جس کو انجام دینے کے بعد انسان کا دل نہیں چاہے گا اس کی بارگاہ میں جانے کا، پھر اسے لے جایا جائے گا. اتنی ساری باتوں کو سمیٹ کے آپ حضرات کی خدمت میں 2 دن کی گفتگو کا ماحصل اور کل تقریر کا جز اور سمری یہ ہے کہ انسان کو اپنے کردار کو ایسا اعلیٰ اور بہتر بنانا چاہیے کہ وہ جانے کے لیے آمادہ ہو، تیار ہو. اور انسان اپنے آپ کو اتنا پست اور ذلیل اور خوار نہ بنا دے کہ وہ معبود حقیقی کے سامنے اس سے ملاقات کے لیے گھبرائے. اسی لیے محمد و آل محمد اس دنیا میں آئے اور انہوں نے اپنا کردار دنیا کے سامنے پیش کیا کہ دیکھو اس اعتبار سے اپنے کردار کو پیش کرتے جاؤ تاکہ ملاقات پروردگار کے لیے تمہارے اندر شوق اور ذوق باقی رہے. بڑی زحمت دی میں نے آپ حضرات کو اس خشک موضوع کے اعتبار سے، جہاں انسان دنیا کے تمام ہریالیاں اور اچھائیوں کو دیکھنے کے بعد کس کا دل چاہتا ہے کہ چھوڑ کر جائے، لیکن جب وہاں کے حالات انسان کے نظروں کے سامنے آ جائیں گے تو انسان چھوڑ دے گا. یہ تمام چیزیں یہی وجہ ہے کہ جب مومن گھبراتا ہے، پریشان ہوتا ہے ملک الموت کو دیکھنے کے بعد، اسے کبھی مال یاد آتا ہے، کبھی اولاد یاد آتی ہے، تو اس کے سامنے پروردگار کی طرف سے وہ ملک آسمان کے پردے کو چاک کر دیتے ہیں، جنت کا نظارہ دکھلا دیتے ہیں، اس کے مقامات کو، اس کی جگہ کو دکھانے کے بعد
وہ رتبہ وہ درجہ حاصل کرنے کے لیے جب انسان آمادہ ہوتا ہے تب اسے کہا جاتا ہے دیکھو ایک طرف مال ہے، ایک طرف اولاد ہے، اور ایک طرف یہ تمہارا درجہ اور عالی رتبہ ہے، پھر بھی انسان اولاد اور مال کی طرف آمادہ ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا مناظرہ اسے دکھایا جاتا ہے، آواز یا دیکھ تیرے لیے محمد اور آل محمد کھڑے ہوئے ہیں، انتظار کر رہے ہیں۔ پھر انسان اپنے مال اور اولاد کو چھوڑ دیتا ہے ملاقات آل محمد کے لیے۔ تو میرے عزیزو، یہ ساری چیزیں ہیں کہ جب انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں لے جایا جائے گا تو اسے پہلے حساب دیا جائے گا اس کے ہاتھ میں، اور انسان جو کچھ کر کے آیا ہے اس کا بدلہ اسے دیکھنا ہوگا۔ اور پوری فلم لائف کی پوری چیزیں لائف انسان کے تمام اطوار و آثار کو دکھلایا جائے گا، تم یہ کر رہے تھے، ایسے کر رہے تھے۔ اور جب انسان منکر ہوگا کہ ہم نے تو کچھ نہیں کیا، تو پھر اس کے جسم کے حصے اس کی گواہی دیں گے اس کے خلاف۔ انسان کے پاس کیا ہے؟ توجہ کریں گے، اگر انسان یہ سوچ لے کہ ہم ہیں کہاں، بس تمام باتیں اسی میں تمام ہو جاتی ہیں۔ میں نے اس خشک موضوع کے لیے بڑی زحمت دی آپ کو، آپ متوجہ بھی رہے، لیکن بات یہاں سے آگے بڑھے گی۔ جب انسان سے یہ پوچھا جائے تم کون ہو، تم کہاں ہو، انسان کہے گا میں یہاں ہوں، تو کہاں ہو؟ تو کبھی اپنے جسم کے حصے کے بارے میں کہے گا، تو جسم کا حصہ اور ہے اور انسان خود اور ہے۔ توجہ کریے گا، انسان یہ کہتا ہے کہ یہ میرے ہاتھ، یہ میری آنکھیں، یہ میرے کان، یہ میرا جسم، یہ میرا پاؤں، میرا اور میری کہہ سکتا ہے، میں کہاں ہوں یہ انسان تلاش کر نہیں سکتا۔ ہر انسان یہ کہہ سکتا ہے یہ میرے ہاتھ ہیں، یہ ہمارے پاؤں ہیں، لیکن تم کہاں ہو یہ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ جب ایک چھوٹا سا جسم انسان خود اپنے آپ کو تلاش نہیں کر سکتا تو جس نے جسم کو پیدا کیا ہے اس خالق کو کیسے تلاش کر سکتے؟ تو روح انسان کی اس منزل تک ہے کہ انسان کے جسم میں رہتی ہے، انسان کو معلوم نہیں کہ کہاں ہوتی ہے۔ پن پوائنٹ کر کے بتائیے جسم کے کس حصے میں روح رہتی ہے؟ سر میں رہتی ہے تو پاؤں میں چوٹ لگتی ہے تو دیر میں اسے خبر ہونا چاہیے، سر میں چوٹ لگتی ہے تو جلدی محسوس ہونا چاہیے، کہا نہیں، وہ جسم کے ہر حصے میں رہتی ہے لیکن دکھائی نہیں دیتی ہے۔ تو جب انسان اپنے آپ کو دیکھے تو اپنے خالق کو پہچانے۔ یہی ماحصل اور یہی مدعا مولا کائنات نے ہمارے سامنے پیش کیا ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے پروردگار کو پہچان لیا۔ مشکل یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو نہ جانتا ہے نہ پہچانتا ہے۔ توجہ کریے گا، میں یہیں سے بات جس کا انتظار ہونا تھا وہ ہو چکا اور بات میں شروع کروں کہ انسان نہیں جانتا، پھر بھی وہ اپنی پہچان کے لیے، چونکہ عربی میں ایک مقولہ ہے، عربی میں ایک لفظ کہا جاتا ہے حب الشیء یعمی والبصر۔ توجہ نہیں ہے؟ دیکھیں میں بڑا کمزور ہوں، بہت کمزور ہوں، ممبر اٹھا کے میں آپ کی خدمت میں تو نہیں آ سکتا، میں ممبر اٹھا نہیں سکتا، ماشاءاللہ وزنی بھی ہے، لیکن کم از کم آپ تو آ سکتے ہیں۔ یہ مومن کے درمیان یہ غیب بازیاں، یہ انتشار، یہ اچھا نہیں لگتا۔ پتہ نہیں کس ملک کا نقشہ بنا ہوا ہے۔ مومن ایک جسم، ایک جان بن کر زندہ رہے۔ دیکھیں موضوع آپ بدلوا دیتے ہیں، میں کچھ اور بات کہنا چاہتا ہوں، کوئی نہ کوئی موضوع اس اعتبار سے آ جاتا ہے۔ ماشاءاللہ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ میرے زمانے کے امام نے فرمایا کہ دیکھو جس طریقے سے تمہارے جسم آپس میں ملتے ہیں اور ملایا کرو، تو جیسے جسم ایک دوسرے کے ساتھ ٹچ ہوتے ہیں، ملتے جاتے ہیں، اسی طرح اگر دل بھی قریب ہو جائیں تو میرے آنے میں دیری نہیں ہوگی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام کا جب ظہور نہیں ہوتا اس کا کوئی نہ کوئی سبب ہم ہیں۔
جسم تو چلو مصافحے کے ذریعے، گلے کے ذریعے ہم ملا لیتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ جب جسم اور ہاتھ ملتا ہے تو خدا اسی طرح ایک دوسرے کے دل بھی قریب سے قریب تر کر دے، تاکہ ہماری وجہ سے امام کے ظہور میں دیری نہ ہو۔ تو میرے عزیزو، میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ انسان اپنے آپ کو جانے اور پہچانے، لیکن انسان اپنے آپ کو نہ جانتا ہے نہ پہچانتا ہے۔ مسئلہ سب سے بڑا پرابلم یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو پہچان لے۔ سب سے بڑی ذمہ داری انسان کی یہ ہوتی ہے کہ وہ دوسرے کو پہچاننے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہے، مرر ہے، شیشہ ہے، اور اس کی شیشے کی خاصیت آپ جانتے ہیں کم از کم 22 طریقے سے ہیں۔ اس میں ایک خاصیت یہ ہے کہ جب تک آپ شیشے کے سامنے کھڑے رہیں گے آپ کی اچھائی برائی وہ بتلاتا رہے گا، اور جیسے ہی شیشے سے آپ ہٹے سب کچھ وہ مٹا دے گا۔ اللہ اکبر! کم از کم اتنی صفت اگر مومن میں آ جائے تو یقیناً مومن مومن کا بھائی ہے۔ یہ دوسرا موضوع ہے، پھر انشاءاللہ کبھی۔ آج مجھے گزارش کرنا ہے کہ چونکہ ہمیں پہچاننا ہے، کیا اللہ ہمیں نہیں جانتا تھا؟ پیدا کرنے سے پہلے بھی جانتا تھا کہ ہم کیا کرنے والے ہیں۔ یہ پھر امتحان کیوں رکھا کہ ہم نے موت اور حیات کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ تمہیں دیکھا جائے کہ تمہیں بہتر عمل کرنے والا کون ہے۔ کیا وہ جانتا نہیں تھا؟ جانتا تھا، لیکن یہ امتحان کس لیے ہے؟ صرف امتحان اس لیے ہے کہ تاکہ تم خود اپنے آپ کو پہچان لو اور لوگ تمہیں پہچان لے۔ دو ہی مقصد ہے اس دنیا میں آنے کا۔ بہت توجہ میرے عزیزوں، پڑھا لکھا مجمع ہے۔ اس دنیا میں آنے کا اور اللہ کے تمام امتحانات کا سبب یہ ہے کہ ہم خود اپنے آپ کو پہچان لیں، لوگ ہمیں پہچان لیں، اور ہم اپنے آپ کو پہچانتے نہیں ہیں، دوسرے کو پہچانتے ہیں، دوسروں کی خرابیاں، دوسروں کی برائیاں۔ کبھی تنہائی میں اپنے بارے میں ہم نے غور نہیں کیا۔ یہ ذمہ داری ہم نے دوسروں کے دے دیا کہ دوسرے ہمارے بارے میں سوچیں، ہم انشاءاللہ دوسروں کے بارے میں سوچیں گے۔ تو عربی میں مقولہ ہے، میں زیادہ ٹون اور سخت باتیں کہنے کا عادی نہیں ہوں، جو قریب سے قریب بات پہنچ جائے وہ لائق شکر ہے۔ عربی زبان میں کہا جاتا ہے حب الشیء اعمی والبصر، کسی چیز کی محبت انسان کو اندھا اور بہرا کر دیتی ہے۔ جب انسان سے کسی سے لو کرتا ہے، محبت کرتا ہے، کسی کو لائک کرتا ہے، کسی کو پسند کرتا ہے، تو اس کے اندر انسان کو کوئی برائی نظر ہی نہیں آتی، اور جب انسان کسی کی برائی پہ آ جائے تو کوئی اچھائی اسے نظر نہیں آتی ہے۔ اور سب سے زیادہ انسان اپنے آپ سے محبت کرتا ہے۔ میں کیسے گزارش کروں؟ سب سے زیادہ انسان اپنے آپ سے محبت کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اپنے اندر کوئی خرابی، کوئی نقص، کوئی عیب اسے نظر نہیں آتا۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ جس دن سے ہم اپنے آپ سے محبت کرنا چھوڑ دیں گے، سب سے بڑے گنہگار ہم خود اپنے آپ کو سمجھیں گے۔ توجہ کریے گا، میں مثال دے دوں اور بات سمجھ میں آگے بڑھ جائے۔ چونکہ انسان سب سے زیادہ اپنے آپ سے محبت کرتا ہے، لہذا اسے اپنے اندر کوئی برائی نظر نہیں آتی، اور جب انسان اپنے آپ کو نہیں جانے گا، نہیں پہچانے گا، تو وہ اپنی اصلاح نہیں کر سکتا، اور جب اپنے آپ کو نہیں پہچانے گا تو اپنے خالق کو نہیں پہچان سکتا۔ ہم لے جائیں گے یا جانے والے میں ہوں گے؟ توجہ کریے گا، بات وہی ہے۔ تو میرے عزیزوں، ایک لڑکے نے اپنے ماں باپ سے ایک ریکویسٹ کیا، میں فلاں قبیلے فلاں خاندان کی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ کہا نہیں، وہ خاندان اچھا نہیں ہے، تم اس سے شادی نہیں کر سکتے۔ منع کیا ماں باپ نے۔ لڑکے نے چھپ کے جا کے شادی کر لیا لڑکی سے۔ 3 سال بہترین لائف چل رہی تھی۔ ہسبینڈ وائف آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ اگر ماں باپ کا ہم کہنا مان گئے ہوتے تو آج یہ اچھی لائف نہ گزرتی جو بہترین لائف چل رہی ہے۔ پتہ نہیں ماں باپ نے کیوں منع کیا، توجہ کریے گا۔
بس ایک مرتبہ ہسبینڈ بات کر رہا تھا، وائف سن رہی تھی، ہسبینڈ نے آواز دیا، وائف یہ بتاؤ تمہاری آنکھوں میں یہ سفیدی کیسے پیدا ہو گئی؟ تمہاری آنکھ خراب ہو رہی ہے، تم نے پہلے بتایا ہوتا ہم علاج کر دیتے۔ بیوی نے کہا رک جاؤ، اندر سے جا کے شادی سے پہلے کا فوٹو لا کے دکھاتی ہے۔ میں کیسے گزارش کروں، وہ ساری باتیں نہیں ہیں، جو اس میں سمجھنے والی بات ہے وہ آپ حضرات لے لیجئے گا، توجہ کریے گا۔ جب وہ فوٹو لا کے دکھاتی ہے، کہتی ہے تو شادی سے پہلے میری آنکھوں میں وہ سفیدی تھی، تو شوہر کہتا مجھے شادی سے پہلے یہ نظر کیوں نہیں آیا؟ کہا اس لیے کہ تم سب سے زیادہ اس وقت مجھ سے محبت کرتے تھے، میرے اندر کوئی نقص کوئی عیب تمہیں نظر ہی نہیں آتا تھا۔ اب جیسے جیسے آہستہ آہستہ محبت کم ہوتی گئی اور ساری برائیاں نظر آنے لگتی ہیں، تو میرے عزیزوں جب تک انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کے اندر کوئی نقص اور عیب نہیں نظر آتے، اور جب انسان کسی سے برائی کرنے پہ آئے تو کل کائنات کا عیب اس کے قدموں پہ لا کے ڈال دیتا ہے۔ اگر انسان نے اپنے آپ سے محبت کرنا چھوڑ دیا، میرے عزیزوں میں کیسے گزارش کروں، ماشاءاللہ کافی اچھا مجمع، کافی سننے والا مجمع، بالکل دل قریب، نرم ملائم، ہر طریقے کی باتیں ہیں، لیکن امام نے فرمایا مومن ایک جسم ہے ایک جان ہے۔ میں آج کوئی اور بات کہنا چاہ رہا تھا لیکن حالات اور مجمع نے دوسری طرف رخ موڑ دیا بات کو۔ مومن کل کائنات میں جتنے مومن ہیں وہ ایک باڈی ہیں، چاہے وہ، اب قرآن مجید نے 129 صفات مومن کی بیان کی ہے قرآن میں، اور معصومین کی روایت سے 402 علامت اور نشانی مومن کی ہے۔ امام فرماتے، چھٹے امام فرماتے مومن کہیں بھی ہو، چاہے مر گیا ہو چاہے آنے والا ہو، کسی ملک کے کسی کونے میں ہو، وہ ایک جسم ہے۔ پتہ نہیں اس کو آپ ایکسپٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، لیکن مجھے جو بات ہے وہ گزارش کرنا ہے۔ کہیں بھی انسان ہو، پورا کائنات کا کوئی بھی مومن ہو، وہ پورے جسم کا ایک حصہ ہے، ایک حصہ ہے۔ یہ بڑی آسانی کے ساتھ سنا آپ نے۔ جمعے کا دن ہے، تھوڑا میں نیل کاٹ رہا تھا، ناخن کاٹ رہا تھا، تھوڑا سا زیادہ کٹ گیا، دن تو کیسے گزر گئی، رات تکلیف بڑھی، اور میں بڑا ہوشیار تھا، میں نے انگلی سے کہا کہ تجھے درد ہو رہی ہے تو تو جاگ مجھے سونے دے۔ کہہ سکتا ہے انسان؟ جسم کے کسی حصے میں درد ہو تو پورے باڈی کو اس کا احساس ہوگا، صرف ایک وجہ سے احساس نہیں ہوگا، جب وہ جسم کا حصہ بے جان ہو تو پورے باڈی پہ افیکٹ نہیں آئے گا۔ اب امام نے فرمایا کل کائنات کے جتنے مومن ہیں وہ ایک جسم ہیں، کسی ایک مومن کو اگر تکلیف ہوتی ہے تو سارے مومن کو تکلیف کا احساس ہونا چاہیے۔ اگر ہمیں نہیں ہوتا تو اس کا مطلب جسم کے بے جان حصوں میں ہمارا قرار دیا جاتا ہے۔ کیا یونٹی کا درس دیا ہے، کیا اتحاد کا پیغام آل محمد نے دیا ہے۔ اگر انسان ان تمام چیزوں سے روشناس ہو جائے اور قدم بقدم ان کے پیچھے چلنے لگ جائے تو یقیناً وہ جانے والے افراد میں ہوگا، لے جائے جانے والوں افراد میں نہیں ہوگا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ تو میرے عزیزوں اتنی بات بڑی آسانی کے ساتھ آپ نے سنا، اور وہ سلسلے وار آپ ملاتے رہیے۔ سیریل تو ہم دیکھتے رہتے ہیں، جب سیریل دیکھتے ہیں تو کل کہاں چھوٹا تھا، آج سے کہاں شروع ہونے والا ہے۔ ایک آنکھ سپورٹ اگر چھوٹ جاتا ہے تو لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کل کیا ہوا تھا، جو آگے کی بات ہمیں سمجھ میں آئے۔ تو بالکل اسی طریقے سے مجلس ہے کہ آپ جہاں تک پہنچ چکے تھے وہاں تک اپنے ذہن عالیہ میں بات رکھیے گا، اور اس کے بعد آگے بات ہونے میں آسانی ہو جائے گی تاکہ رابطہ نہ ٹوٹے۔ اب ہمارے ماحول میں جہاں ہم زندگی بسر کرتے ہیں، تین طریقے کے لوگ ہوتے ہیں۔ دیکھو کچھ بات صرف سن لی جاتی ہے مجبوراً، چاہے اسے آپ مانے یا نہ مانے، لیکن چہرہ بدلیے گا نہیں۔ تین طریقے کے لوگ ہوتے ہیں۔
ہمارے درمیان، جس کے درمیان ہم زندگی بسر کرتے ہیں، تین طریقے کے، یا وہ غیر مسلم ہوں گے جن کے ہم درمیان رہ رہے ہیں، یا وہ مسلم ہوں گے، یا مومن ہوں گے۔ تین ہی طریقے کے افراد پائے جاتے ہیں، یا خدا رسول کا انکار کرنے والے ہوں گے، یا خدا رسول کو ماننے والے ہوں گے، اور یا خدا رسول کے ساتھ ان کے ذات نہیں، ان کی بات بھی ماننے والے میں ہوں گے۔ دوسرے مسلمانوں میں ہمارے میں ایک صرف اتنا فرق ہے، توجہ کریے گا، دوسرے مسلمان وہ ہیں جو خدا اور رسول کو مانتے ہیں، اور ہم وہ ہیں ہم جس کو مانتے ہیں اس کی بھی مانتے ہیں۔ توجہ کریے گا، ہمارا کردار یہ ہے کہ ہم جسے مانتے ہیں اس کی بھی مانتے ہیں۔ تو وہ کو اور کے میں اور کی میں فرق ہے بھائی، اسی لیے میں گزارش کر رہا ہوں، توجہ کریے گا، تین طریقے کے۔ دیکھیے جانور جو ہیں ہمیں ڈسٹرب نہیں کریں گے، ہم اس سے بہتر ہیں انسان، ہم سے یہ کمتر مخلوق ہے۔ اگر آپ ذرا اندھیرے میں بچ سکتے ہیں تو میں بھی تو اسی اجالے میں ہوں، تو پریشان ہونے کی بات نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ تو تین طریقے کے لوگ ہیں میرے عزیزوں، یہ بات اگر سمجھ میں آ جائے تو بڑی باتیں ہمارے ذہن میں آ جائیں گی۔ تین طریقے کے لوگ ہیں، ایک ہے غیر مسلم، ایک مسلم، ایک مومن۔ تینوں کے ساتھ ہمیں زندگی بسر کرنا ہے، چاہے ہمارے پڑوس میں نہ ہو، لین دین تعلقات تو ہوتے ہیں۔ اسلام نے آواز ہے تینوں کے حقوق ہیں تمہارے اوپر۔ تین لفظ ہیں میرے عزیزوں، اس کی قدر کریے گا، تمام مجلسیں بھول جائیے گا لیکن یہ تین لفظ یاد رکھیے گا۔ تین لفظ ہیں، ایک ہے انصاف، ایک ہے احسان، ایک ہے ایثار۔ تینوں الف سے ہیں، بیسک چیز ہے، اسے یاد رکھیے گا۔ ایک ہے انصاف، ایک ہے احسان، اور ایک ہے ایثار۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مجلس جو ہے وہ مدرسہ ہے، ہم اسے مدرسہ بنانا چاہتے ہیں۔ توجہ کریے گا، اب تین طریقے کے لوگ ہماری زندگی میں آتے رہتے ہیں، اور اسلام تین پیغام ہمیں دیتا ہے۔ ایک کا نام ہے انصاف، ایک کا نام ہے احسان، اور ایک کا نام ہے ایثار۔ اب ہم نے گھر بنانے کی کوشش کی، غیر مسلم کو لے کر آئے۔ توجہ کریے گا، میں اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے سمجھانے کی بات کر رہا ہوں، باقی آپ حضرات تو جانتے ہیں، تھوڑی دیر رک جائیے۔ ہم نے اسے کہا کہ بھئی یہ کام کرنا ہے، دن بھر کے کیا دہاڑی لوگے، کیا مزدوری لوگے؟ اس نے کہا 100 روپیہ۔ کام شام کو تمام ہوا، وہ کام اس نے کمپلیٹ کیا، ہم نے 100 روپیہ دے دیا۔ یہ کیا ہے؟ انصاف۔ وہ کام کر رہا ہے اور کام ختم کر چکا، 100 روپے کی بات ہوئی تھی، 100 روپیہ بھی ہم نے دیکھا، دیا۔ اب دیکھا کہ وہ کانپ رہا ہے، ہم نے کہا بیٹھ جاؤ، ہم چادر لے آتے ہیں، ہم تمہیں دے دیتے ہیں۔ اس کی بات نہیں ہوئی تھی، اب ہم نے اسے چادر دے دیا۔ یہ ہے انصاف کے ساتھ احسان۔ توجہ کریے بڑے آسان طریقے سے، گھر سے لا کے چادر میں نے دی، یہ ہے احسان۔ دیکھا کام کرنے کے بعد وہ کانپ رہا ہے، پریشان ہے، اب ہمارے پاس نہ چادر ہے نہ دوسرا سامان، اب جو ہم نے لباس پہنا تھا وہی اتار کے اسے دے دیا۔ اسے کہتے ہیں ایثار۔ توجہ کریے گا، جو ہماری ضرورت کی چیزیں تھیں اپنی ضرورتوں کو چھوڑ کر دوسروں کی ضرورت کو پورا کر دیا۔ اسلام آواز دیتا ہے جو غیر مسلم ہیں ان کے ساتھ انصاف کیا کرو، جو مسلم ہیں ان کے ساتھ انصاف بھی کرنا ہے، احسان بھی کرنا ہے، لیکن جو شیعان علی ابن ابی طالب ہے ان کے ساتھ انصاف بھی کرنا ہے، احسان بھی کرنا ہے، ایثار بھی کرنا ہے۔ شیعوں کے آپس کے حقوق تین طریقے کے ہیں، نہ ان کے ساتھ بے انصافی کرو، نہ بے احسانی کرو، اور نہ بے ایثاری کرو۔ اگر تم نے یہ حقوق سمجھ لیا ہے کہ یہ میرا مولا کا چاہنے والا ہے، لہٰذا ہمیں ان کے ساتھ انصاف بھی کرنا ہے، احسان بھی کرنا ہے اور ایثار کرنا ہے۔ آل محمد نے ایثار کا جذبہ پیش کیا ہے، اپنی ضرورتوں کو چھوڑ کر دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کیا۔
کیا روٹی کی ضرورت نہیں تھی انہیں؟ توجہ کریے گا. ہاں تو میرے عزیزوں یہ تین چیزیں اب یہیں سے درمیان سے آ گئی ہیں کہ چونکہ آج کچھ علاقوں میں اور بڑی معتبر روایتوں میں جناب ابو طالب کی ولادت کی تاریخ منائی جاتی ہے. میرے عزیزوں میں پورے مجمع سے اور جہاں بھی جاتا ہوں میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ جناب ابو طالب کے ایمان پہ کبھی بات ہی نہ کیا کریے. یہ تو ایسی بات ہے جو کوئی کہے یہ رات نہیں ہے, سورج نکلا ہو یہ کہے کہ یہ سورج نہیں ہے, تب اس کے دماغ کا علاج تو کچھ نہیں ہے نا. جناب ابو طالب کے ایمان کے بارے میں کبھی بحث نہیں کیا کریے. جناب ابو طالب کے ایمان کے سلسلے میں نہیں, بات ہونا چاہیے احسان کے سلسلے میں. جناب ابو طالب با ایمان تھے یہ بات نہیں کرنا ہے, جناب ابو طالب احسان کرنے والوں میں تھے اور احسان کا طریقہ سکھلائے ہی جناب ابو طالب نے. اور احسان اتنا بڑا مدعا ہے, معمولی نہیں ہے. اللہ نے تقوی سے افضل اعلی رتبہ محسنین کا دیا ہے. بعد میں ویریفائی کر لیجئے گا آپ جس سے بھی کرنا ہو, پہلے میری طرف متوجہ رہیے. محسنین احسان کرنے والے کا رتبہ تقوی سے زیادہ ہے. تین علامتیں ہیں قرآن مجید میں. ایک ہے محسنین, تھوڑا ڈیپ باتیں بھی سن لیجئے. ایک ہے محسنین احسان کرنے والے, ایک ہے متقین اور ایک ہے مومنین. تینوں کا لفظ قرآن مجید میں آیا ہے. قرآن نے محسنین کے لیے کہا ہدن و رحمت للمحسنین. محسنین کے لیے اللہ کی ہدایت بھی ہے, رحمت بھی ہے. صرف سر ہلانے میں کوئی حرج تو نہیں ہے نا. ہاں, محسنین کے لیے کیا ہے؟ رحمت بھی ہے اور ہدایت بھی. قرآن کہہ رہا ہے. لیکن متقی کے لیے صرف ہدایت ہے, ہدن للمتقین. مومنوں کے لیے پروردگار نے کہا ہدن و بشرا, مومنوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے. لیکن صرف محسن ایسے ہیں جن کے لیے ہدایت بھی ہے, رحمت بھی ہے. اسی لیے اللہ نے احسان سے پہلے تین چیزیں رکھی, علم, ایمان, تقوی, پھر احسان. اور سب سے بڑا گفٹ, چونکہ اصال ثواب کی مجلس ہے, سب سے بڑا گفٹ اللہ نے آواز قضا ربک الا تعبدوا الا ایاہ بالوالدین احسانا. ہماری عبادت کے بعد اپنے والدین کے ساتھ کیا کرنا؟ احسان کرنا. ہے جو کوئی انسان یہ کہہ سکے میں نے اپنے والدین کے ساتھ احسان کیا؟ کچھ بھی خدمت کر لو, 40 سال خدمت کرنے والا جب امام سے پوچھتا ہے مولا میں نے اپنے والدین کا حق ادا کر دیا, کہا کچھ بھی نہیں کیا, تم نے ایک رات کا حصہ ادا نہیں کیا. کہا پھر احسان کا حکم کیا ہے؟ کہا دو چیزیں ہیں, والدین مقروض ہوں ان کے قرضے کو ادا کر دو, جو ان کے اوپر فرائض و ذمہ داریاں اور واجبات ہیں ان کے واجبات کو ادا کر دو. یہ ہے تم نے والدین کے ساتھ احسان کیا. اگر کوئی انسان اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا چاہتا ہے تو جو اس کے فرائض ہیں, ذمہ داریاں ہیں, واجبات ہیں, اسے کسی طرح مکمل کر لیا جائے. اور اگر خدا نخواستہ دنیاوی اعتبار سے یا آخری اعتبار سے وہ مقروض ہیں تو ان کے قرضے کو ادا کر دیا جائے. تو میرے عزیزو یہاں تک بات آئی. اب احسان کو پروردگار نے اتنے اچھے کور میں لپیٹ کے دنیا کے سامنے دیا کہ احسان انسان کر ہی نہیں سکتا جب تک انسان عادل نہ ہو. احسان کے ایک طرف پروردگار کہتا ہے کہ یہ عادل ہو, اور احسان کے دوسری طرف ہے صلہ رحمی. انسان کہتا ہے رشتہ داروں کو تو چھوڑ دیا, صلہ رحمی تو بھول گئے, قطع رحمی کی طرف لوگ آمادہ ہو گئے. کیوں؟ اس لیے کہ پہلی 2 منزلیں وہ سمجھ نہیں پایا ہے. نہ احسان جانتا ہے نہ عدل کرنا جانتا ہے. اگر صلہ رحمی کی طرف انسان جانا چاہے تو پہلے اسے ضروری ہے کہ وہ عدل و انصاف پہ بھی گامزن رہے اور احسان کرنے کا اسے طریقہ بھی معلوم ہو. قرآن نے بہت زیادہ اہمیت دی ہے احسان کرنے کو, توجہ کریے گا. اور احسان وہ چیز ہے جسے شیطان جیسا نافرمان پروردگار بھی احسان کو جانتا ہے. الگ باتیں ہیں, اب
جناب نوح کے پاس آیا کہ تم نے بہت کام کر دیا ہمارا، تو قوم تو سب ڈوب گئی، اب ہم تھوڑے دن فرصت میں ہیں، تم نے ہم پر احسان کیا، لہذا اس احسان کا بدلہ ہم 3 چیز دینا چاہتے ہیں۔ جناب نوح نے کہا بھاگ۔ اللہ نے کہا نہیں نوح سن لو کیا کہہ رہا ہے، کچھ بھی ہو، کہیں سے بھی ہو، اچھائی ہو تو لے لو۔ ہمارا مزاج یہ ہے کہ چونکہ ہمارا دشمن ہے لہذا کچھ بھی اچھا بولے، وہ اچھا ہے ہی نہیں۔ کہا دشمن بھی ہو، شیطان بھی ہو، اس سے اچھائی ملے تو لے لو۔ میں دوسرے موضوعات پہ نہیں جانا چاہتا، 3 چیزیں بتائی ہے شیطان نے، جس میں صرف ایک بات میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں۔ کہا کہ نوح جب تم 2 لوگوں کے درمیان صلح اور صفائی اور عدل کے لیے بیٹھو، 2 گروپوں کے درمیان بہت بڑے متقی اور پرہیزگار بن کر بیٹھو کہ اب ہم صلح صفائی اور عدل انصاف کے لیے بیٹھے ہیں، تو اس وقت بہت ڈرنا، اس وقت ہم تمہارے ساتھ رہتے ہیں۔ نہیں میں نے بات کہہ دی، کسی نہ کسی طرف سے انسان حصہ لے گا، پارٹ لے گا۔ یہ کس کی وجہ سے؟ کسی طرف جھک جائے گا، کسی پارٹی کی طرف۔ یہ کس کی وجہ سے؟ یہ شیطان رجیم کی وجہ سے۔ جو احسان کیا اس کا بدلہ یہ دے رہا ہے۔ نجس جانوروں کو بھی آپ دیکھیے، ایک دروازے پہ آپ ایک دن روٹی دے کے دیکھیے، کتنے دن وہ پہرا دے گا۔ نجف کا سانپ اب بھی لوگوں کو نہیں کاٹتا، پتہ نہیں کیا مولا علی نے وہ درس دیا تھا اس زمانے میں۔ تو جانور بھی جانتے ہیں احسان کا بدلہ، احسان بھول گئے ہیں تو انسان۔ لیکن یاد رکھو احسان کرنے کے بعد اگر احسان کو ضائع کرنا ہے تو اسے بتلا دو، جتلا دو، احسان کر کے بھول جاؤ۔ میں بات یہیں پہ ہم تمام کر دیتے اگر مجھے آگے نہیں بڑھنا ہوتا آج کے موضوع کے اعتبار سے۔ میرے عزیزو احسان کیا ہے اور اللہ اس احسان کا بدلہ کیا دیتا ہے؟ جناب یوسف کی سی ڈی آ چکی ہے، آپ دیکھتے ہوں گے، ماشاءاللہ بہت اچھی۔ جناب یوسف جب تخت و تاج پہ آ گئے، باپ ملاقات کے لیے جب نکلا ہے تو جناب یوسف اپنے پورے لشکر کے ساتھ باپ کے استقبال کے لیے، ویلکم کے لیے آگے بڑھے۔ جہاں باپ جناب یعقوب اور جناب یوسف سے ملاقات ہوئی، جناب یوسف نے سلام کیا، جناب یعقوب نے جواب دیا، ادھر بیٹے نے سلام کیا، باپ نے جواب دیا۔ توجہ کریے گا، فوراً جبریل آئے، کہا یوسف اپنے ہاتھ کو کھولو۔ جب کھولا تو ایک نور تھا جو ہاتھ سے جناب جبریل لے کے چلے گئے۔ اللہ اکبر۔ اب پتہ نہیں کیسے سنتے ہیں بھائی، جناب یوسف نے پوچھا یہ کیا ہے جو نور ہمارے ہاتھ سے چلا گیا؟ کہا کہ اصل میں اللہ تمہاری نسل میں نبوت دینے والا تھا، اب یہ نور تمہارے ہاتھ سے چھین لیا۔ کہا کیوں، کس جرم سے؟ کہا دیکھ نہیں رہے تم سواری پہ ہو، تمہارا باپ نیچے کھڑا ہے۔ کیا اسلام ہے، کیا دین اور مذہب ہے، باپ کی رسپیکٹ، باپ کا ادب و احترام کتنا ہے۔ اللہ نے جناب یوسف کی نسل سے نبوت ہی چھین لی۔ ہم تو بڑی آسانی کے ساتھ کہہ دیتے نا، ارے بابا آپ کو کیا معلوم، آپ پرانے زمانے کے ہیں، پرانے دور کی باتیں کرتے ہیں، اور ان سے بحث مباحثہ، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انسان ان کی توہین کرنے پہ آمادہ ہو جاتا ہے۔ کتنی نعمتیں اللہ ہم سے چھین لیتا ہے ہمیں نہیں معلوم۔ کہا اب کس کی نسل میں نبوت آئے گی؟ توجہ کریے گا، کہا اب لاوی کی نسل میں نبوت آئے گی۔ احسان دیکھیے آپ، کہا یہ لاوی کون ہے؟ بھول گئے یوسف، تمہارا بھائی تو ہے لاوی۔ جب سب بھائیوں نے کہا انہیں ذبح کر کے کنویں میں ڈال دو تو لاوی نے کہا نہیں، چونکہ میرا خون ہے، میرے باپ کا بیٹا ہے، ہم اسے باپ سے صرف دور کرنا چاہتے ہیں، دور ہو جائے، اسے قتل نہ کرو، زندہ کنویں میں ڈال دو۔ توجہ کریے گا، اسے زندہ کنویں میں ڈال دو۔ تو لاوی وہ ہیں جو یوسف جیسے نبی کی زندگی کے ضامن بنے۔ اب جو پہنچ گئے انہیں میرا سلام، جو نہ پہنچے وہ میرے ساتھ آئیے۔ اللہ نے لاوی کی نسل میں نبوت کیوں دے دی؟
کہ یوسف جیسے نبی کی زندگی کے ضامن بن گئے. اب جتنی نبوت آئے گی وہ لاوی کی نسل میں. اے میرے پروردگار، احسان تو یہ ہے، انصاف تو یہ ہے، لاوی نے بچایا یوسف کو، اللہ نے ان کی نسل میں نبوت دے دی. تو جو یوسف جیسے نبی کی زندگی کا ضامن ہو اس کی نسل میں نبوت عطا کر دے گا. جو پیغمبر جیسے خاتم المرسلین کی زندگی کا ضامن ہو، اے میرے پروردگار، اس کی نسل میں کیا دے گا؟ کہا سنو، یاد رکھو، ہم احسان جانتے ہیں، ابو طالب نے ہم پر احسان کیا، دین پہ احسان کیا، اسلام پہ احسان کیا، لیکن چونکہ نبوت ختم ہو جانے والا خدا ہے، میں ابو طالب کی نسل میں امامت دے دیں گے جو قیامت تک چلنے والے. ایک صلوات ور محمد و آل محمد. تو میرے عزیزوں، یہ احسان کا نتیجہ ہے کہ پروردگار نے جناب ابو طالب کی نسل میں امامت دی. انسان کو تھوڑی بارے میں غور تو کرنا چاہیے. جہاں واقعات سنتا ہے، تاریخوں میں مسلمانوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے در سے فطرس بالوں پر لے کے گیا، لیکن حسین کے جسم سے اپنے آپ کو نہیں مس کیا، حسین کے جھولے سے مس کیا. تھوڑی دیر حسین ابن علی کا جسم جھولے میں رہا، اتنا باکرامت ہو گیا کہ فطرس جیسے فرشتے کو بھی بالوں پر دے دیا. جس کی گود میں 12 سال نبی رہے ہوں، اس کو اللہ کیا رتبہ اور اہمیت دے گا، انسان سوچ نہیں سکتا. یہ صرف حسد کا نتیجہ ہے جو جناب ابو طالب کے اوپر ڈالا گیا. ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ. تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم ان لوگوں سے حسد کرتے ہو جنہیں اللہ نے اپنے فضل سے کچھ دیا ہے؟ یہ اللہ کا فضل ہے. تو میرے عزیزوں، یہی وجہ ہے کہ احسان ہے جناب ابو طالب. اللہ نے آواز دیا، دیکھو حل جزاء الاحسان الا الاحسان. احسان کا بدلہ احسان ہے. جس پیغمبر کو میں نے اپنے تعارف کے لیے بھیجا تھا کہ میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے تمہیں خل کیا، جاؤ بتلاؤ، اس کے تعارف کا ذریعہ جناب ابو طالب بن گیا. نہیں توجہ کیا آپ نے؟ جسے اللہ نے اپنے تعارف پہچان کے لیے بھیجا تھا اس کا تعارف جناب ابو طالب نے. بھتیجا گم ہوا، خانہ کعبہ میں کہہ کے جناب ابو طالب گئے تھے، میں بھتیجے کو تلاش کرنے جا رہا ہوں، اگر میرا بھتیجا میرے ساتھ آیا تو ٹھیک، ورنہ اگر میرا بھتیجا میرے ساتھ نہیں آیا تو کسی کی بھی خیر نہیں. بیٹا بھی تو گم ہوا تھا. عجیب منزل ہے کیا ایمان ابو طالب جو ہے. کدھر پیغمبر اسلام کو لے کر آئے خانہ کعبہ کے سامنے، اور وہ آیت جو بعد میں نازل ہونے والی تھی کہ ہم نے اس محمد کو موسیٰ جیسا نبی پایا. بعد میں اللہ نے اسے قرآن بنایا. میں جو بات گزارش کرنا چاہتا ہوں توجہ کریے گا، جس پیغمبر کو اللہ نے اپنے تعارف کے لیے بھیجا تھا اس کا تعارف کا ذریعہ جناب ابو طالب بنے. دیکھیں، 2 احسان ہے اسلام کے اوپر جو کبھی کوئی منکر ہو ہی نہیں سکتا. ایک احسان ہے جناب خدیجہ، ایک جناب ابو طالب کا احسان. پہلے زمانے میں کہ ہر جگہ شادی بیاہ ہوتی ہے، ہر انسان جانتا ہے، پہلے ہمیشہ آفر جو ہے لڑکوں کی طرف سے ہوتی تھی. پوچھ لیجئے، اسلام سے پہلے نکاح خوانی جو ہوتی تھی جس طریقے سے بھی ہوتی تھی، پہلا صیغہ جو ہے وہ لڑکے کی طرف سے ہوتا تھا. اب کس طرح سے ہوتا ہے؟ جو باقی ہیں وہ تو بول سکتے ہیں نا. ہاں، لڑکی کی طرف سے، یعنی اپنے آپ کو غرور گھمنڈ نہیں کہ میں لڑکا ہوں. لڑکی بولے، کیا اللہ نے عزت دی ہے، کس کی وجہ سے؟ یہ جناب خدیجہ کی وجہ سے. پورے اسلام میں جہاں کہیں بھی اب لڑکی کی طرف سے آفر ہوتا ہے، یہ احسان ہے جناب خدیجہ کا. پہلے لڑکے کی طرف سے ہوتا تھا، کیوں بدل دیا جناب خدیجہ نے؟ توجہ کریے گا. اس لیے بدلا چونکہ میں دولت مند ہوں، میرے پاس پیسے، دولت، سرمایے ہیں،
اگر آفر پیغمبر کی طرف سے ہوتے تو قیامت تک لوگ یہی کہتے کہ چونکہ پیغمبر کو لالچ ہو گئی تھی مال دیکھ کر، میرے پاس مال تھا لہذا پیغمبر نے جو آفر کیا ہے، پیغام بھجوایا ہے، یہ مال اور دولت کی وجہ سے، اسے بدل دیا۔ پیغمبر کو لالچی جیسے الزام سے بچایا جناب خدیجہ نے۔ میں نے آفر کیا، یہ عمل کو اللہ نے اتنا پسند کیا کہ رہتی دنیا قیامت تک اب آفر ہمیشہ لڑکی کی طرف سے۔ تو اللہ کی ذات پہ دو احسان، یا تو جناب خدیجہ کا جسے اللہ نے کردار بنا کے پیش کیا، اس سے لالچی جیسے الزام سے بچایا جناب خدیجہ نے، جسے اپنے تعارف کے لیے اللہ نے بھیجا، اس کے تعارف کا ذریعہ جناب ابو طالب بنے۔ تو اللہ نے آواز دے، خدیجہ اور ابو طالب تمہارا احسان ہمارے اوپر، تو صحیح ہم اس احسان کا بدلہ دیں گے۔ ابو طالب تمہیں علی جیسا بیٹا دیں گے، خدیجہ تمہیں فاطمہ زہرا جیسی بیٹی دیں گے۔ یہ احسان کا نتیجہ ہے، ورنہ یہ دو شخصیتیں اس دنیا میں نہ آتی۔ یہ جناب خدیجہ اور ابو طالب کا احسان ہے جو شہزادی کونین اور مولائے کائنات اس دنیا میں آئے ہیں۔ وہ جناب ابو طالب، قرآن مجید کی کم از کم 60 آیتیں ایسی ہیں جسے جناب ابو طالب نے پہلے پڑھا ہے، بعد میں قرآن ہوا ہے۔ پورا سورہ الحمد بات دلیل کے ساتھ نہیں بیان کرنا چاہتا ہوں، ایک بات گزارش کر دو پھر اپنے مقصد پہ چلا جاؤں۔ میرے عزیزوں یاد رکھیے، نکاح ہو رہا ہے پیغمبر کا، جناب ابو طالب نے کیا کہا؟ الحمدللہ الذی جعلنا من نسل ابراہیم و فرع اسماعیل، حمد ہے اس پروردگار کی۔ دونوں روایتیں ہیں، صحیح بخاری میں بھی دیکھیے کہ ایک روایت میں ہے کہ جناب ابو طالب نے پورا سورہ الحمد پڑھا، الحمدللہ الذی جعلنا من نسل ابراہیم و فرع اسماعیل، حمد ہے پروردگار کی جس نے ہمیں ابراہیم کا بیٹا بنایا اسماعیل کی نسل میں سے۔ یہ آج کہنا بڑا آسان ہے، پیغمبر کا نکاح ہو رہا ہے، پیغمبر کے سامنے جناب ابو طالب کہہ رہے ہیں۔ مولانا موجود ہے، ان سے پوچھ لیجئے، 3 طریقے کی حدیث ہوتی ہے، ایک جو معصوم کہہ دے وہ حدیث، معصوم جو عمل کرے وہ حدیث، اور معصوم کے سامنے کچھ کہا جائے معصوم خاموش رہیں۔ اب جناب ابو طالب پڑھ رہے ہیں نکاح پیغمبر کا، تعریف اپنی کر رہے ہیں کہ اگر غلط کہوں تو یہ پیغمبر کے لیے واجب ہے ٹوک دیں، اور پیغمبر کا نہ ٹوکنا اس بات کی علامت ہے کہ میں ہوں ابراہیم کا بیٹا، اور ابراہیم نے کہا تھا میرے پروردگار میری اولاد کو بت پرستی سے بچائے رکھنا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر کا نہ ٹوکنا اس بات کی علامت ہے کہ میرا دشمن بت پرست ہے، میں نہیں ہوں۔ اور پورے لوگ سورہ الحمد وہ پڑھتے ہیں۔ پیغمبر نے بعثت کی، اپنی نبوت کا اعلان کیا، 3 دن کھا کے لوگ چلے گئے تو جناب ابو طالب ہی نے تو کہا تھا بلغ ما انزل رسول، بعد میں غدیر میں دہرایا گیا، قرآن میں آیا ہے۔ میں کتنی دلیلیں میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں۔ اب ہمارے پاس ایک دلیل ہو گئی کہ ابھی قرآن نازل نہیں ہوا ہے، پھر بھی جناب ابو طالب پڑھ رہے ہیں تو قرآن پڑھ رہے ہیں۔ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تو 2 ہی وجہ ہیں کہ ابھی قرآن نازل نہیں ہوا ہے، پھر بھی جناب ابو طالب قرآن پڑھ رہے ہیں۔ 2 وجہ ہیں، یا تو جناب ابو طالب جو کہہ رہے ہیں اسے اللہ نے قرآن بنا دیا، 2 ہی راستے ہو سکتے ہیں، یا اللہ نے جناب ابو طالب کے لب و لہجے کو اتنا پسند کیا کہ اسے قرآن بنا دیا، یا جناب ابو طالب زمین پہ بیٹھے لوح محفوظ کا مطالعہ کر رہے ہوں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ یہ احسان ہے جناب ابو طالب کا جو آج دین اور مذہب ہم تک پہنچا ہے۔ میرے عزیزوں یہی وجہ ہے کہ جناب ابو طالب اس منزل کمال تک فائز ہیں کہ جن کے احسان کو پروردگار نے بھی ایکسپٹ کیا۔ ایمان کی بات ہی نہیں کرنا ہمیں تو احسان ابو طالب کو یاد رکھنا ہے، ورنہ اگر خدا نخواستہ جناب ابو طالب کی ایمان کے اوپر بات کیا جائے تو نبی اکرم کی توہین ہوتی ہے۔
جو سنتے رہتے ہیں ہمیشہ، انہیں یاد دہانی نہیں کرنا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ صرف رسائل میں بھی، صحیح بخاری میں بھی، در منشور میں یہ روایت ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ تو میرے عزیزوں، یہ تو گزشتہ واقعات ہیں، گزر گئے ہیں۔ اب انسان اگر احسان کرنا چاہے تو پہلے اسے عدل انصاف کے راستے پہ گامزن ہونا ہوگا، اور جب انسان احسان کر چکے پھر وہ صلہ رحمی کی طرف جائے گا۔ یعنی تین چیزیں لازم اور ملزوم ہیں۔ اپنے گھروں میں جب انسان عدل و انصاف، جس کے جو حق ہیں، بیوی کے جو حق ہیں، اولاد کے جو حق ہیں، پڑوسی کے جو حق ہیں، جو 50 طریقے کے حقوق و ذمہ داری، خود ہمارے ہاتھ کے حق کیا ہیں، ہماری آنکھوں کے ہمارے حق کیا ہیں، یہ تمام ہمارے قدم کے حقوق کیا ہیں، اللہ نے بے لگام ہمیں نہیں چھوڑا ہے۔ اس کی رسی ہے، اللہ کے پاس ہے، بہت سے حقوق، بہت سی ذمہ داریاں اللہ نے ہم پر دیے ہیں۔ میرے عزیزوں، بڑی میں نے زحمت دی ہے، اور زحمت تمام کرتے ہوئے میں آپ کی خدمت میں صرف ایک بات گزارش کروں کہ مسلمانوں کی کتاب میں ایک روایت موجود ہے۔ وہ روایت یہ ہے کہ جب اللہ نے پیغمبر کو اس دنیا میں بھیجا تو ساتھ میں 2 فرشتے بھیجے تھے۔ کیوں بھیجے تھے؟ تاکہ پیغمبر یہ نبی ہونے والے ہیں، ان کے قدم معاذ اللہ جب برائی کی طرف جانے لگے تو یہ فرشتے روک لیں۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے کہتے ہیں ہم نبی کو صرف نبی کی ذات نہیں مانتے، نبی کی بات بھی مانتے ہیں۔ جو لوگ صرف ذات مانتے ہیں، بات نہیں مانتے، وہ عمل شیطان ہے۔ شیطان نے کہا تھا میں تجھے مانتا ہوں، جسے تو منوانا چاہتا ہے میں اسے نہیں مانتا ہوں۔ تو سارے مسلمانوں کو ایک سبق سیکھ لینا چاہیے کہ جس نبی کو مانتے ہو، بال تک جاتے ہو، چہرے تک جاتے ہو، جب بال تک جاتے ہو تو آل تک بھی آ جاؤ، مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ تو میرے عزیزوں، 2 فرشتے کیوں آئے تھے؟ تاکہ پیغمبر کے معاذ اللہ ہاتھ غلط راستوں پہ جانے لگے تو اسے روک لیں، غلط راستے پہ جانے لگے پاؤں تو روک لیں۔ جب جناب عبد المطلب اس دنیا سے جانے لگے تو اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور آواز دیا یہ میرا رسول ہے، یہ اپنی چوائس سے کسی کو ایکسپٹ کرے گا جس کے ساتھ وہ رہے۔ جناب ابو طالب بھی اسی میں ہیں۔ پیغمبر اسلام کا بچپنا ہے، چاروں طرف گھومتے ہیں، ایک مرتبہ بڑھ کے جناب ابو طالب کی گود میں چلے جاتے ہیں۔ میں کہوں گا اے فرشتوں، آئے کس لیے تھے تم؟ آئے تھے کس لیے؟ یا اپنی ڈیوٹی بھول گئے؟ فرشتوں کا نہ روکنا اس بات کی علامت ہے کہ فرشتے آئے ہی تھے پیغمبر کو اصل منزل تک پہنچانے کے لیے۔ مسئلہ انسان کا حسد جو ہے وہ بہت بری بلا ہے، اور حسد کی وجہ سے یہ سارے مسئلے، مذہب، فرقے، یہ سب جو ہے وہ بدلتے ہیں حسد کی بنیاد پر۔ میرے عزیزوں، یہی وجہ ہے کہ اللہ نے آواز دیا ہماری طرف سے عہدہ، جہاں تک کل بات ہوئی تھی آج یہاں تک بات پہنچی ہے کہ انسان احسان سے پہلے علم سیکھے، علم کے بعد ایمان کی بات ہے، ایمان کے بعد تقوی، اور تقوی کے بعد احسان۔ اگر یہ عادتیں انسان کے اندر پیدا ہو گئی تو یقیناً وہ مقرب ترین بندہ بن گیا، اللہ سے قریب ترین بندہ ہو گیا۔ علم بھی ضروری ہے۔ صرف 2 مثالیں اور آپ کی زحمت تمام۔ علم وہ چیز ہے کہ اللہ نے انسان کو ایک دوسرے کے اوپر امتیاز دیا ہے کہ کون انسان سے بہتر ہے۔ پہلی منزل علم، دوسرا ایمان، تیسرا تقوی، چوتھا جہاد۔ 4 وجہوں سے انسان ایک دوسرے کے اوپر بہتر ہوتا ہے۔ سب کہیں گے یہ ہمارے جیسے انسان، کہ نہیں، اس میں 4 اگر کوالٹیاں ایسی ہوں تو وہ تم سے بہتر ہے۔ علم کے بارے میں قرآن نے آواز دی هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہیں؟ ایمان کے لیے افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، اور تقوی کے لیے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جہاد کے لیے فضل اللہ المجاہدین علی العابدین۔
یہ 4 خوبیاں ہیں جو انسان ایک دوسرے سے بہتر ہو سکتا ہے. علم کی منزل پہ کتنا فائز ہے, ایمان کتنا ہے, تقوی کتنا ہے, اور جہاد کا مادہ کتنا ہے. تو میرے عزیزوں, اب یہاں تک بات پہنچی ہے احسان کے نتیجے میں. اگر یہ 4 خوبیاں ہیں ایک دوسرے انسان سے بہتر بننے کی, تو جو علم کی اس منزل پر ہو, یہ جو سلونی کا دعویٰ کرے, ایمان کی اس منزل پر ہو, صرف مومن نہیں امیر المومنین کہلائے, صرف متقی نہیں امام المتقین کا منصب ہو, اور جہاد کی منزل پر اس منزل پہ فائز ہو جائے کہ صرف اس کی تعریف نہ ہو بلکہ اس کی تلوار کی بھی تعریف ہو, تو اسے کل کائنات سے بہتر انسان مانا جائے گا یا نہیں مانا جائے گا؟ یہ تو قرآن کہہ رہا ہے نا, کوئی لفڑے اور جھگڑے کی بات ہی نہیں ہے. قرآن جو کہتا جائے اسے مانتے جاؤ. پہلی منزل ہے اس میں علم, اور اللہ قرآن مجید میں کہتا ہے, دیکھیں اس کی مثال پیغمبر نے بھی کہا کہ جب پیغمبر جو ہے علم دینے والے تھے تو کہتے کہ یہ لوگ ایسے بیٹھے تھے, جب مرعب آیا تھا یا عمرو ابن عبدود آیا تھا تو کہ ایسے بیٹھے تھے جیسے سروں پہ پرندے بیٹھے, ہلیں گے تو کچھ یہ مجمع ہمیں اسی طرح یاد آنے لگا کہ اگر ہلیں گے تو کہیں کوئی ڈر ہے. تو علم کی منزل پہ قرآن کیا کہتا ہے, بسطن فی العلم والجسم. اللہ جب کسی کو کوئی عہدہ, ایک آپ کے پاس دلیل ہے کسی کو جواب دے سکیں, اللہ جب کسی کو کوئی عہدہ دیتا ہے, اللہ اپنا منصب دیتا ہے, اپنا نمائندہ بناتا ہے, تو 2 چیزوں کو دیکھتا ہے, ایک علم کو دیکھتا ہے, ایک جسم کو دیکھتا ہے. دونوں چیزیں ضروری ہیں. علم کی وجہ سے وہ شریعت کی حفاظت کرے, جسم کی وجہ سے وہ امت کی حفاظت کرے. اللہ کی طرف سے جو بھیجے گئے نبی, امام, رہبر, قائد, ان کے 2 کام, ایک شریعت کی حفاظت اور ایک امت کی حفاظت. جسے جو چاہے اپنا لیڈر بنائے, لیکن 2 چیزوں کا ثبوت اس کے اندر دکھلاؤ, اس کے پاس علم کتنا ہے اور جس میں طاقت کتنی ہے. 2 کام کرنا ہے نا, جسے جو چاہے اپنا لیڈر بنا لے, ہمیں تو کوئی برائی نہیں ہے, بس دیکھو علم کی منزل پہ ہر جگہ ہلاکت کا ہونے کا اعلان نہ کر دے, اور جسم کی منزل پہ ہر جگہ پاؤں اکھڑ نہ جائے. تو جس کے پاس قرآن کہتا ہے اللہ کا بھیجا ہوا نمائندہ وہ ہے جس کے پاس 2 چیزیں ہوں, ایک اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے ثبوت, اور اسی میں جز مصائب ہے. 2 چیزیں ہیں, جس کے پاس علم ہو اور جس میں طاقت و توانائی ہو, وہ اللہ کا نمائندہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ علم کی وجہ سے شریعت کی حفاظت کرنا ہے, وہ شریعت کو جانے, اور جس میں طاقت و توانائی ہو تو جانے والا بندہ ہوگا, لے جانے والا نہیں ہوگا. تو اب 2 مثالیں مولا کائنات کی ولادت سے پہلے کی, ایک علم کی ایک جسم کی, مصائب میں جو آمادہ ہو چکے ہیں, تیار ہو چکے ہیں, اور کل کی بات یہیں سے شروع ہوگی. میرے عزیزوں, علم کی منزل کیا ہے؟ مولا کائنات کے بھی ولادت نہیں ہوئی تھی. جناب فاطمہ بنت اسد کے بطن مطہر میں مولا کائنات ہیں. یہودی نے ایک بکرا بھونا, روسٹ کیا, اس میں زہر ملایا, کہا کہ جاؤ ابو طالب کے گھر دے دو, جو بچہ پیدا ہونے والا ہے وہ پیدا ہونے سے پہلے مر جائے. یہودی کی طرف سے جب وہ بکرا روسٹ کیا ہوا آیا, جناب فاطمہ بنت اسد دروازے تک گئیں, پیٹ سے آواز آئی, مادر گرامی ہاتھ نہ لگائیے گا. علم کی منزل, ہاتھ نہ لگائیے, اس میں زہر ہے, توجہ کریے گا. اس کا غلام اس بکرے کو لے گیا, گھر میں رکھ گیا. یہودی کے 2 بچے مدرسے میں گئے تھے, جب واپس آئے تو عرب بکرا دیکھا تو ٹوٹ پڑے, کھائے اور دونوں بچے مر گئے. ماں باپ جب گھر سے باہر گئے تھے, آئے دیکھا دونوں بچے مرے ہوئے. بیوی نے اپنے آپ کو دیوار سے ٹکرایا, خود مر گئی. باپ نے دیکھا کہ جب بیوی اور بچے مر گئے, پتھر اٹھایا, سر پہ مارا, خود مر گیا. میں نے بات مکمل کر لی, جو حضرات پہنچ گئے ہوں. ایک علی کو اس دنیا میں آنے سے روکنے کا سبب کیا ہوا؟ اللہ نے پورا خاندان ہی ختم کر دیا. کم از کم دشمنی علی بن ابی طالب کا ماجرا تو دیکھو.
یہ ہے علم کی منزل. جسم کی مثال جناب فاطمہ بنت اسد کے بطن مطہر میں مولا کائنات ہیں. بڑی آسانی کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں گزارش کر دوں. جناب فاطمہ بنت اسد نے رسول خدا کو پالا تھا. رسول خدا جناب فاطمہ بنت اسد کو ماں کہہ کے خطاب کیا کرتے تھے. بیٹا کتنا بھی عالی ہو جائے ماں باپ سے بڑا نہیں ہوتا. لیکن فاطمہ بنت اسد ہمیشہ کھڑی ہوتی تھی استقبال کے لیے, رسول خدا کے لیے. عرب کی عورتوں کو یہ بات بری لگتی تھی کہ جس بچے کو تم نے گود میں پالا ہے اس کے ادب و احترام کے لیے کیوں کھڑی ہوتی ہو. تو جناب فاطمہ بنت اسد نے کہا کہ میں کیا کروں, جو میرے پیٹ میں بچہ ہے وہ مجھے آمادہ کرتا ہے کھڑے ہونے کے لیے کہ رسول اسلام آ رہا ہے. توجہ کریے گا, اب یہ کسی کے گلے سے یہ بات ہضم نہیں ہوئی کہ کیسی باتیں کرتے, بچہ پیٹ میں یہ آمادہ کرے گا کھڑے ہونے کے لیے. 10 کی 10 عرب عورتوں نے یہ پلان بنایا کہ اب رسول خدا آئیں گے اور فاطمہ بنت اسد کھڑی ہونے لگیں گی, ہم لوگ پکڑ لیں گے. توجہ کریے گا, ہم لوگ پکڑ لیں گے. 10 کی 10 عورتوں نے آگے پیچھے سے پکڑ لیا, لیکن ایک مرتبہ فاطمہ بنت اسد نے انگڑائی لی. 10 کی 10 عورتیں گر گئیں, فاطمہ بنت اسد کھڑی ہو گئی رسول خدا کے استقبال کے لیے. توجہ نہیں کیا آپ نے, ولادت سے پہلے جس کے مقابل میں 10 عورتیں نہیں آ سکتی, کسی میدان میں 1-2 کیسے آ سکتی ہیں؟ میرے مراد قطامہ, کون میرے مولا کے مقابل میں آ سکتا ہے؟ تو یاد رکھو اللہ کا منصب اسے ملتا ہے جس کے پاس علم بھی ہو جسم بھی ہو. علم اور جسم کے بعد انسان احسان کرتا ہے جو حقوق کو ادائیگی کے لیے آمادہ ہوتا ہے. اور ہمارے لیے حکم ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کا. میرے عزیزو, احسان کی جب بات آئی ہے, حبت نامی شامی ایک لیڈیز ہے جس نے حسین ابن علی کے اوپر احسان کیا. در حسین پر جب انسان احسان کرتا ہے تو حسین ابن علی اس احسان کا بدلہ کیا دیتے ہیں؟ ہم زیارت کے لیے جاتے ہیں, کسی کی زیارت کے لیے اگر حسین ابن علی آ جائیں تو اس کا رتبہ کیا ہوگا؟ بس مصائب یہی ہیں جو حضرات آمادہ ہو گئے ہیں, تیار ہو گئے ہیں. اے عزیزو, دیکھیں موت نعمت ہے, اسے گھبرایا نہ کریے. موت کی نعمت میں جہاں آبادی کا حل موت ہے, بیماری کا حل موت ہے, دعا مانگو کہ اب اس حد میں. اب دیکھو دنیا میں آپ دیکھتے رہتے ہو کہ اب گورنمنٹ سے پرمیشن مانگنی پڑ رہی ہے کہ ہمیں مرنے کی پرمیشن دے دو, انجیکشن لگے. تو بیماری کا حل بھی کیا ہے؟ موت. ضعیفی کا حل موت. اور ایک لفظ ہے ناممکن کو ممکن بنا دینے والی, یہی موت ہے. میرے عزیزو, جو حضرات زیارت پہ جاتے ہیں, جب زیارت پہ آئیں واپس آئیں تو ان سے پوچھو کہ تم کہاں گئے تھے؟ کہاں کربلا گئے تھے, مشہد گئے تھے, کاظمین گئے تھے. تو جہاں جہاں گئے تھے تم سے امام کی ملاقات ہوئی؟ کہ مولانا کیسی بات کرتے ہیں, ہم قبروں کی زیارت کر کے آئے ہیں, زری کی زیارت کر کے آئے ہیں. میں نے کہا اتنا پیسہ, اتنی دولت, اتنا وقت خرچ کرنے کے بعد تم سے کسی امام کی ملاقات نہیں ہوئی؟ کہا نہیں ہوئی. میں نے کہا موت ایک نعمت ایسی ہے کہ ادھر ملک الموت آئے, ادھر ائمہ معصومین سامنے آ جاتے ہیں. جو دولت و سرمایہ کے اعتبار سے زیارت معصومین نہیں ہوتی ہے, لیکن ملک الموت آتے ہیں تو ائمہ معصومین کی زیارت کا سبب بن جاتا ہے. اگر اسی بہانے آل محمد کی زیارت ہوتی ہے تو میرے اللہ بار بار موت کا مزہ ہمیں چکھا. میرے عزیزو, جو رونا چاہتے ہیں, پرسہ دینا چاہتے ہیں, اس احسان کا. حبت نامی ایک عورت ہے شامی جس نے مدینے میں کچھ دن امام حسین علیہ السلام کو پالا تھا. شام میں یہ رہنے لگی تو ایک مرتبہ شوہر جو ظالم جابر تھا وہ گھر میں آنے کے بعد بڑی خوشیوں کی مسرت کے انداز میں بھرا ہوا تھا. بیوی نے پوچھا کیا بات ہے, آج بڑے خوش ہو؟ کہا باغی مارا گیا. اللہ, یزید کے سامنے ایک دشمن آیا تھا, یزید کی فوج نے اسے ختم کر دیا. حبت نامی شامی نے پوچھا کون باغی؟ کہا اس سے کیا کام ہے, آج جشن مناؤ, خوشیاں مناؤ.
اچھی چیزیں بناؤ. کہا نہیں، جب تک تم نہیں بتاؤ گے میرا دل کانپ رہا ہے کہ یزید کسے دشمن سمجھتا تھا سوائے آل محمد کے کسی کا. یہ بتاؤ کون ہے. بظاہر ایک واقعہ ہے جو حضرات رو سکتے ہیں، پرسا دے سکتے ہیں. حسین کی طرف سے کبھی احسان فراموشی نہیں ہوتی. کل کا کل حسین ابن علی کا احسان ہے ہم پر. جو آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں یہ بھی حسین کا احسان ہے جو ہماری نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے. ورنہ چھٹے امام نے فرمایا کہ جب ہمارے غم میں رونا نہ آئے تو اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرو، اس لیے کہ دل گناہ کی وجہ سے پتھر ہو جایا کرتے ہیں. وہ آنکھیں جو یہاں روئیں گی غم حسین میں وہ قیامت میں نہیں روئیں گی. میرے عزاداروں، بیوی نے جب اصرار کیا بتا کون مارا گیا، کون مارا گیا، تو شوہر ظالم جابر نے کہا اگر میں کہوں حسین مارے گئے تو کیا کرے گی. آپ نے بڑی آسانی کے ساتھ سنا، پورا مصائب ہو گیا. بھئی یہ سننا تھا. ایک مطلب بے چین ہو گئی حبت، گھر سے باہر نکل گئی کہ اب حرام ہے تیرے گھر میں رہنا. تو میرے آقا حسین کی شہادت پہ جشن منا رہا ہے، میرے لیے حرام ہے تیرے گھر میں رہنا. جب بیوی گھر سے باہر نکلی تو شامی بھی دوڑتا ہوا پیچھے گیا اور ایک مرتبہ بازو پکڑ کے دربار یزید میں پیش کیا. بس جو احسان ہے میں اس کی خدمت میں گزارش کروں، جو حضرات ثواب میں شریک ہونا چاہتے ہیں وہ شریک ہو جائیں گے. جب یزید کے دربار میں گیا نا تو یزید سے جب کہا گیا کہ یہ اس نے ہنگامہ کر لیا ہے، حسین کی محبت کا جوش اور ولولہ اس کے دل میں ہے اور کہیں بغاوت نہ آ جائے. یزید نے کہا کہ جاؤ شہر سے باہر لے جا کے اسے قتل کر دو. شوہر اپنی بیوی کو لے کر آیا، تلوار نکالتا ہے بیوی کو قتل کرنے کے لیے. ایک مرتبہ بیوی نے سر اٹھایا، میرے آقا حسین یاد رکھنا تمہاری محبت میں اس دنیا سے جا رہی. میں اتنا کہنا تھا زادارو دل سے. کون کہتا کہ تیرے حسین پہ بات قبول نہیں ہوتی ہے؟ دل سے کہہ کے تو دیکھو. اب جیسے ہی اس بیوی نے کہا اس نے تلوار اٹھایا، اس کا ہاتھ شل ہو گیا. دوسرے ہاتھ سے تلوار پکڑی، دوسرا ہاتھ بیکار ہو گیا. یہاں تک اس ملعون نے اپنے منہ سے تلوار پکڑی، چاہا اپنی بیوی کو قتل کرے. اس کے دامن میں آگ لگی اور یہاں تک کہ پورا کپڑا جلنے کے بعد خود بھی جل کے مر گیا. اب ایک ہنگامہ ہو گیا. لوگوں نے کہا کہ اب یزید کے خلاف لوگ ہو جائیں گے، اب کیا کیا جائے. تو آخر میں اس حبت نامی عورت کو قید خانے میں ڈال دیا گیا. کس لیے کہ یہ لٹا ہوا قافلہ آ رہا ہے، یہ گزر جائے تو اس کی خبر لیا جائے. عزاداروں، یہ قید خانے میں روزانہ دروغہ زندان سے پوچھتی تھی کہ جسے مارا گیا میں نے سنا اس کے گھر والے اسیر کر کے لائے جا رہے ہیں، اتنی مہلت دے دو کہ جب وہ اسیر آئے تو مجھے قید خانے کے سامنے کھڑے کر دینا. میرے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں، میں بھاگ تو نہیں سکتی لیکن حکمتہ کم از کم دیکھ تو لے. سنو گے عزاداروں، تاریخ بتاتی ہے کہ ایک مرتبہ دروغہ زندان نے آواز دیا، اے حبت نامی شامی، وہ قیدی آ گئے جس کا تو انتظار کر رہی ہے. اب یہ قید خانے کے دروازے پہ کھڑی ہو گئی. سنو گے عزاداروں، یہ قید خانے کے دروازے پہ کھڑی ہو گئی. ادھر قید خانے کے باہر جو قافلہ جا رہا تھا، امام حسین کا سر جس نوکے نیزہ پہ تھا وہ خولی سے چھوٹا اور زمین میں دھس گیا. اب حسین کا سر آگے نہیں بڑھ رہا ہے. خولی نے کوشش کیا، شمر نے کوشش کیا لیکن وہ سر آگے نہیں بڑھا. ایک مرتبہ ظالم تعزیانہ لے کے میرے چوتھے امام کی خدمت میں آیا، اے سید سجاد یہ بتاؤ تمہارے باپ کا سر آگے کیوں نہیں بڑھ رہا ہے ورنہ ہم تمہیں تعزیانہ لگائیں گے. میرے چوتھے امام روتے ہوئے آئے، بابا میری پیٹھ دیکھیے، اس پہ تعزیانہ کتنے نشان. اے بابا آپ کا سر کیوں نہیں آگے بڑھ رہا ہے؟ کہا میں اپنی ایک محسنہ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. عزاداروں، میں نے جملہ بیان کر دیا جو حضرات سن سکیں گے. بس کون مومنہ؟ کہا وہ دیکھو درے پہ کھڑی ہوئی جو میرا انتظار کر رہی تھی. ایک مرتبہ مجمع ہٹا، وہ قریب آئی، حسین غریب کا سر نوکے نیزہ سے اٹھا اور حبت نامی شامی کی گود میں آ گئی. آواز دیا، میں نے تمہیں پالا تھا، اور یہ تیرے رخسار پہ کیا ہوا؟ یہ خون کیسا؟ یہ مٹی کیسی؟ عزاداروں، تاریخ بتاتی وہ روتی جاتی ہے لیکن ایک ظالم نے حبت نامی شامی عورت کو ایک تازیانہ لگایا اور جیسے تازیانہ لگایا
وہ عورت ایک مرتبہ نجف کا رخ کرتی ہے، اے علی دیکھ رہے ہو تمہارے بیٹے کی محبت میں میں تازیانہ گا رہی ہوں۔ وہ اتنے میں دیکھا کہ اس کے ہاتھ پاؤں میں رسیاں ٹوٹ گئی، ہاتھ و زنجیریں ٹوٹ گئی، وہ عورت غائب ہو گئی۔ ارے علی نے مدد کی، تازیانہ ختم ہو گیا۔ ارے یہ منظر جناب زینب دیکھ رہی تھی۔ ایک مرتبہ پھر نجف کا رخ کیا، اے بابا اپنے ایک چاہنے والے کے ایک تازیانہ برداشت نہ کر سکے۔ ارے آپ کی بیٹی کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام تک کتنے تازیانے کھاتے آ رہی ہے۔ آواز آئی بیٹی زینب، اس نے ہمارے حسین پر احسان کیا تھا، میں نے اسے حسین کی زیارت کرا دی۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضاہ و تسلیما لعمرہ۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد اس مجلس سید الشہداء کا واسطہ جس طرح حوصلے اور ہمت اور ذوق اور شوق کے ساتھ آپ سماعت فرما رہے ہیں، پروردگار اسی طرح علمی ماحول کو قائم اور دائم فرما۔ پروردگار اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عنایت فرما۔ اے میرے پروردگار، ہم بارگاہ رب العزت میں جانے والوں میں قرار دیے جائیں، ہمارے اعمال سے برائیوں خرابیوں کو دور فرما تاکہ ہمیں لے نہ جایا جائے، ہماری قبر کو تنگی کو دور فرما، ہمیں محب آل محمد میں قرار دینا، ہمیں احسان کرنے والوں میں قرار دینا۔ اے میرے کریم پروردگار، احسان سے پہلے عدل اور صلہ رحمی کی ہمیں دعوت فکر عنایت فرما۔ جو حضرات مصیبت پریشانی میں ہیں، مبتلا ہیں، پروردگار اسے حسین غریب کی مصیبت پریشانی کا واسطہ جلد پریشانیوں سے نجات عطا فرما۔ جناب سکینہ کی یتیمی کا واسطہ جسے بے وقت یتیم کر دیا گیا تھا، حاضرین مجلس میں جو صاحب اولاد ان کے بچے یتیمی سے سلامت رہیں۔ پروردگار جو لاولد ہیں، جن کی اولاد نہیں ہے، پروردگار بحق جناب علی اصغر انہیں اولاد ننینہ عطا فرما۔ اے میرے کریم پروردگار، حسین غریب کے اس بے گور و کفن لاشوں کا واسطہ ہمیں اور یانگی سے محفوظ فرما۔ کربلا کے بھوکے پیاسے مسافروں کا واسطہ میں بھوک اور پیاس کی شدت سے محفوظ فرما۔ حبیب بن مزاحی کی دوستی کا واسطہ میں صحیح معنوں حسین غریب کا دوست، مطیع و فرما بردار بندہ قرار دینا۔ اے میرے کریم پروردگار، قبر میں حسین غریب کی شفاعت نصیب فرما۔ برزخ میں پل صراط پہ حوض کوثر پہ امام معصومین کی نصرت اور مدد عنایت فرما۔ اے میرے کریم پروردگار، جہاں جہاں بھی شیعان علی بن ابی طالب وہ مومن ہیں، ہمارے جسم کے حصے ہیں، پروردگار ان کے تمام آفات اور بلاؤں سے محفوظ فرما، عزت و کامرانی کی زندگی عنایت فرما، ہمارے ہر عمل خیر کو قبول فرما، ہمارے روزہ نماز دیگر عبادتوں کو بارگاہ رب العزت میں قبولیت کا شرف عنایت فرما، ہمارے اندر شوق اور ذوق عبادت الہی کی طرف آمادہ ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ اے میرے پروردگار، جتنے مومن مومنات اس دنیا سے چلے گئے ان کی قبروں پر رحمت نازل فرما، جتنے زندہ انہیں مسرت عطا فرما، اپنے علاوہ کسی اور کا محتاج نہ قرار دینا، یہ ہاتھ اٹھے تو خالی واپس نہ کرنا۔ اے میرے کریم پروردگار، بہت سی دعائیں ہیں جو ہم خود نہیں جانتے ہمارے لیے کیا بہتر ہے کیا بہتر نہیں ہے۔ میرے آل محمد، تم ہم سے بہتر ہمارے حالات زندگی کو جانتے ہو، جو ہمارے لیے بہتر اسے عطا فرما، جو بہتر نہ اسے رد فرما۔ ہمارے امام صاحب زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ جو حضرات مریض ہیں، ہم سب مریض ہیں، روحانی یا جسمانی، پروردگار بحق سید سجاد، بحق جناب صغرا انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عنایت فرما۔ پروردگار ضعیفوں کو ہمارے سروں پہ سایہ فغن رہنے کے تو اور جوانوں کو دین اور مذہب کی طرف قدم بڑھانے کی توفیق عنایت فرما۔ ہمارے درمیان سے اختلافات، برائیوں خرابیوں کو دور فرما، وسوسے شیطانی کو دور فرما، آل محمد کے مطیع اور فرما برداروں میں ہمیں شمار فرما۔ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ ہم حسین ابن علی کے چاہنے والے، میرا آقا حسین بھی یہ کہہ دے یہ ہمارے چاہنے والے ہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے جن مرحومین کے لیے مجلس کا اہتمام کیا گیا، پروردگار ان کی مغفرت فرما، ان کے جوار معصومین جگہ عنایت۔